مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو عورت اور مرد کے حدود تبھی سکھاتے ہیں جب وہ بالغ ہو کر مرد یا عورت بننے لگتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بالکل ابتدائی عمر سے، جس طرح ہم بچوں کو بجلی کے کرنٹ سے اس قدر ڈراتے ہیں کہ وہ کبھی اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھی ہاتھ تک نہیں لگاتے، بالکل اسی طرح اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ابتدائی عمر سے ہی سیکس ڈسپلن سختی سے سکھانے چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نامحرم کو ہاتھ لگانے سے بہت بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے سر میں کیل ٹونک دے، بیٹے کے دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ اپنی بیوی کے سوا کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھے، اور بیٹی کو بھی اچھی طرح سمجھا دے کہ اپنے شوہر کے علاوہ غیر مردوں کو ہار سنگار دکھانا یہ اعلیٰ درجے کی بےغیرتی اور قابل سزا عمل ہے۔ بالغ ہونے سے بہت پہلے بیٹا اور بیٹی کے دماغ میں بٹھا دینا بہت ہی ضروری ہے کہ سیکس ڈسپلن پر کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں، ورنہ معاشرے میں کسی کی بیٹی محفوظ نہیں رہے گی۔ اور ایسا کیس اب آئے دن نجی یا غیر نجی اداروں، درسگاہوں، حتیٰ کہ مدرسوں میں بھی عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کے خلاف بھی کافی احتجاج ہوئے۔ اس خبر کو دبانے کے لیے طالبات پر تشدد کہ کالج کے مالکان بااثر افراد ہیں جن کے حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اسی وجہ سے اس معاملے کو بڑی سطح پر دبایا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے کالج کی CCTV فوٹیج بھی غائب کر دی گئی، کیمروں کا ریکارڈ ضائع کر دیا گیا، بلکہ CCTV کیمرے بھی اتارے گئے، کیونکہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی بیٹی ہو، لاہور کے نجی کالج کی بیٹی ہو یا کولکتہ کی کوئی ڈاکٹر بیٹی۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ جنسی زیادتیات کی واقعات روز بروز بڑھتی جا، انتظامیہ ذمہ دار ہے اس کی، والدین کی تربیت کی کمی ہے، گھروں کا ماحول خراب ہے، یا وقت اور حالات کے حساب سے وہ کیا اقدامات ہیں جن کو نہ کرنے سے معاشرہ ایک دلدل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس واقعے سے کچھ ہی دنوں پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک انٹرویو کے دوران خواتین کے حفاظت پر بات کرتے ہوئے تو اسے گزر بسر کرنا چاہیے۔ ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے، اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تعلیم بچتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنی اس بات پر کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، جبکہ ڈاکٹر صاحب کی بات کتنی درست ہے یہ ایک بار پھر پنجاب گروپ آف کالجز کے ایک کیمپس میں بچی کے ساتھ جو درندگی کی گئی اس سے بہت اچھی طرح ثابت ہو گئی۔ مفتی زیادتی اور درندگی کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ اس کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی، ہماری اقدار، جس میں عزت اس کی لٹتی ہے جس کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے، اور جس نے کیا ہوتا ہے معاشرے کی نظر میں پاک صافی رہتا ہے۔ اگر ایک بار اس ظالم درندے کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور اس منظر کو میڈیا کے ہر بڑے پلیٹ فارم سے براہ راست دکھایا جائے تو دیکھنے والے سینکڑوں مردوں کے دل سے زیادتی کرنے کا گند نکل سکتا ہے، لیکن انصاف مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ تیسری وجہ جنسی خواہش ہے، جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کا حلال طریقے سے پورا نہ ہونا۔ ہمارے معاشرے میں شادی کو شدید مشکل بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ سب وجوہات تو کم یا زیادہ ہمیشہ سے ہمارے معاشرے کا حصہ تھیں۔ سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے یہ واقعات بڑھ رہے ہیں وہ انٹرنیٹ پر پورن پر سنسر نہ ہونا ہے۔ ٹیکنالوجی کو رول بیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن سنسر جس حد تک ممکن ہو لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے اخلاقی طور پر ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ دلائل دیتے ہیں کہ پورن تو مغربی ممالک میں بھی ہوتا ہے، وہاں ایسے واقعات کیوں کم ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اپنے حالات، اپنے اقدار ہوتے ہیں۔ وہاں آزادانہ جنسی تعلقات کی مکمل اجازت ہے جو مسلم معاشروں میں نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہاں کی عورت بھی کلی طور پر محفوظ نہیں۔